السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حمید اللہ ہے، میں فیملی کنسلٹنٹ ہوں۔ آج ہم ایکنی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کروں گا کہ یہ ایکنی کل موضوع ہمارے چہرے پہ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور اس کا کیا پراپر علاج ہے۔ تو آج کا ویڈیو اسپیشلی فیمیل کے لیے فوکس کیا گیا ہے کہ ہم فیمیل کے لیے یا گرلز کے لیے یعنی لڑکیوں کے یا خواتین کے چہرے پہ جو کل منہ سے دانے نکل آتے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان کے لیے ہے۔ اصل میں یہ ہمارے اسکن اور ہیئر کو لیبریکیٹ کرنے کے لیے ہمارے اسکن میں ایک قسم کے گلینڈ یا غدود ہوتے ہیں جس کو سیباشس گلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گلینڈ سیبم یعنی آئل بناتا ہے جیسے ہمارے اسکن کو لیبریکیٹ یعنی تر کرتا ہے، جس سے ڈرائنس دور ہو جاتی ہے۔ یہ گلینڈ اسکن کے نیچے اور ہیئر فولیکل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اصل میں ہمارے جلد میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس کو پورز کہا جاتا ہے۔ یہ سیباشس گلینڈ آئل بنا کے اس چھوٹے سوراخ سے جلد سے باہر نکال کرتا ہے اور جسے ہمارے ہیئر اور جلد دونوں کو لیبریکیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نارمل حالات اسی طرح آئل بنتا ہے اور جلد سے باہر نکل کے ہمارے اسکن اور ہیئر کو دونوں کو لیبریکیٹ کرتا ہے، جس سے ہمارے اسکن سافٹ تر اور اسی طرح ہمارے ہیئر کو بھی لیبریکیٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ یہ پروسیس نارمل حالات میں چلتا رہتا ہے، یعنی پراپر مقدار میں آئل بنتا ہے اور اسی طرح ہمارے جلد کے باہر یہ پورس کے ذریعے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں پیدا ہو جاتا ہے؟ جب یہ آئل یا سیبم حد سے زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ آئل ہمارے ڈیڈ اسکن سیلز سے مل کے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ جس کو پورز کہتے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں۔ اب اس بند پورز کو کلوگ یا کومیڈون میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہا جاتا ہے۔ یہ کومیڈون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو بلیک ہیڈ اور دوسرے کو وائٹ ہیڈ کہتے ہیں۔ یہ بلیک ہیڈ اسکن کے اوپر والے حصے میں اوپن ہو جاتا ہے تو اس کو اوپن بلیک ہیڈ کہا جاتا ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ وائٹ ہیڈ اسکن کے نیچے والے حصے میں کلوزڈ ہو جاتا ہے، جیسے کلوزڈ وائٹ ہیڈ کہا جاتا ہے، جیسے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بنیادی ریزن ہے ایکنی اینڈ پمپلز کے، یعنی کل مہاسے اور دانوں کے بنیادی وجہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے جلد پر ایک قسم کا گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو پروپونی بیکٹیریم ایکنی کہا جاتا ہے۔ یہ بیکٹیریا کومیڈون میں انفیکشن پیدا کرتا ہے، جیسے ہمارے چہرے میں سرخ یا سفید دانے نکل آ جاتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ آئل یا سیبم کیوں زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے بنیادی 4 فیکٹر انوالو ہیں۔ سب سے پہلے ہارمونل انفلوئنس، دوسرا فیکٹر جو ہے فولیکولر ہائپر کیراٹوسس جس کو اب نارمل شیڈنگ آف ہیئر سیلز بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا فیکٹر جو ہے یہ پروپینی بیکٹیریم جس کو پی ایکنی بیکٹیریا بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا فیکٹر جس میں انوالو ہے وہ انفلیمیشن ہے، یعنی سوزش۔ کازز کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے کہ اس کے کازز کیا ہے۔ اصل میں یہ موسٹلی جینیٹک پروسیس ہے، یعنی یہ جو کنڈیشن ہے ہمارے جلد کا یہ موسٹلی جینیٹک ہے، یعنی پیرنٹس میں ہوتے ہیں تو ان کے بچوں میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ یہ کم عمر لڑکیوں میں اور لڑکوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، خاص کر 12 سال سے لے کے 25 سال تک زیادہ ہوتا ہے اس پیریڈ میں، اور کبھی 30 سال تک بھی رہتا ہے اور کبھی کبھی 30 سال سے بھی آگے
یہ کل مہاسے نکل آتے ہیں۔ اب ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں اینٹی اینڈروجن ہارمونز پائلز آتے ہیں۔ یہ 3 ماہ تک لینا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے، ماہوری کے دوسرے دن شروع کرو، روزانہ 1 ٹیبلٹ لینا ہے، 21 دن تک لگاتار کھانا پڑتا ہے، پھر 5 دن وقفہ، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ نیکسٹ پاکٹ شروع کر لو، پھر 21 دن تک لگاتار لینا پڑتا ہے، اور پھر 5 دن وقفہ دے کر پھر ایک نئی پاکٹ شروع کر لو، وہ بھی 21 دن تک لگاتار لینا چاہیے۔ تو یہ 3 مہینے تک یہ استعمال کرنا چاہیے، جس سے پھر ہمارے ہارمونز جو سیباشس گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور اسے سیبم یا آئل بہت ہی زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پائلز لینے سے ہمارے وہ ہارمون آپٹیمائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ 2 سپلیمنٹ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو تقریباً یہ سیبم یعنی آئل کو 60% ریڈیوس کرتا ہے، اور اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اس میں سے ایک زنک سلفیٹ ہے، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ روزانہ 20 ملی گرام ٹیبلٹ صبح ناشتے کے بعد لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ وٹامن سی اس 500 ملی گرام کے چیویبل ٹیبلٹ فارم میں آتا ہے۔ اس کو بھی رات کو سونے سے پہلے یعنی کھانے کے بعد لینا چاہیے۔ یہ بھی روزانہ 1 کو لینا چاہیے۔ یہ بھی ان کے ساتھ 3 مہینے تک استعمال کر لے تو یہ کل موسے دانے یہ سارے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دانوں کے لیے جو موسٹلی مارکیٹ میں یا اکثر جو ڈاکٹر ڈرماٹولوجسٹ اسکن کے جو کریمز وغیرہ یا لوشن وغیرہ پرسکرائب کرتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں، جسے ہمارے جلد اسکن کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیج اور خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ نوٹ: یہ اینٹی اینڈروجن ہارمونز فائلز وہ خواتین یا وہ فیمیل نہیں لے سکتی جو پہلے سے ہارمونل تھراپی یوز کرتی ہے، یا وہ فیمیل یہ ہارمونل اینٹی ہائیڈروجن فائلز نہیں لے سکتی جس کا منسٹریشن یعنی منسٹرل سائیکل ارریگولر ہوتا ہے، اور وہ خواتین بھی اس ہارمونل پائلز کو یوز نہیں کر سکتی جو پریگننٹ ہو یا لیکٹیشن ہو یعنی بچے کو دودھ دیتی ہے۔ تو یہ فیمیل اس فائل سے اوائڈ کرنا چاہے، یا پھر ایک ڈاکٹر سے مشورہ ایڈوائس لینا چاہیے۔ باقی یہ زنک اور وٹامن سی یہ سپلیمنٹ بے شک وہ فیمیل لے سکتی ہے اگر وہ پریگننٹ ہو یا لیکٹیشن میں ہو، یا ارریگولر اس کا منسٹریشن ارریگولر ہو، اور یا کوئی اور ہارمونل تھراپی یوز کرتی ہے، اس کے لیے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ 3 مہینے تک یوز کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ 100% چانس ہے کہ ان کی یہ کل موسے دانے پمپل سارے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔